لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن الحسن سمع أبا بكرة رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے ساتھ السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله وراء الورا ہے گھرانہ حسن کا وراء الورا گھرانہ حسن کا تو عالم کا آقا ہے نانا حسن کا مل کے کہہ سکتے ہو دیا کو ذرا وراء الورا ہے گھرانہ حسن کا وراء الورا ہے گھرانہ کا آقا ہے نانا حسن کا تو عالم کا آقا ہے نانا ہے مداح سارا زمانہ حسن کا ہے مداح سارا زمانہ حسن کا لکھوں کیوں نہ پھر میں ترانہ حسن کا لکھوں کیوں نہ پھر میں ترانہ ادھر ہیں علی اور ماں فاطمہ ادھر ہیں علی اور ماں فاطمہ ہے ادھر ہیں علی اور ماں فاطمہ ہے مقدر ہے کتنا سہانا حسن کا مقدر ہے کتنا سہانا نبی خود بٹھاتے
ٹھکانوں پہ اپنے نبی خود بٹھاتے ٹھکانوں پہ اپنے مراتب کا ہے کچھ ٹھکانہ حسن کا وراء الورا ہے گھرانہ حسن کا تو عالم کا آقا ہے نانا حسن کا۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا و بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراء الضحیٰ سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد گرامی منزلت واجب العظیم مسلمان دوستوں بزرگوں بھائیوں، میں تواڈے سامنے بخاری شریف دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512 میں تو ایک حدیث پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ یہ حدیث پاک حدیث دیا تقریباً 58 کتاباں اندر میں پڑھی۔ حدیث پاک دیا کتاباں 58 کتاباں یہ روایت موجود ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ نے ان الحسن سامعہ ابا بکر، حضرت حسن کہنے لیں کہ میں ابو بکرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہوں نے کلو سنیا وہ فرمانے نے سمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لیں کہ میں نبی پاک کی زبان مقدس کو سنے ہیں علی المنبر، نبی پاک علیہ السلام منبر پہ جلوہ فرما سا، حضور علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما سا، والحسن الی جنبہ، تے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو اپنے پٹ تے بٹھایا ہوا سا۔ کتے بٹھایا سا؟ سرکار نے کتے بٹھایا سا؟ ینظر الی الناس مرہ، اپنی گود بٹھا کے پٹ تے بٹھا کے سرکار نے امام حسن کو ینظر الی الناس مرہ، نبی پاک علیہ السلام ایک نظر اپنے صحابہ کو لوٹنے سے وَإِلَيْهِ مَرَّةٌ، ایک مرتبہ امام حسن کو لوٹنے، ایک مرتبہ صحابہ کو لوٹنے ہیں، پھر ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو لوٹنے، کدی صحابہ کو لوٹنے ہیں، کدی ادھر بیٹھنے ہیں، ینظر الی الناس مرۃ وَإِلَيْهِ مرہ، کدی سرکار صحابہ کو لوٹنے ہیں، کدی اپنے بیٹے کو لوٹنے ہیں، تو ادھر ادھر بیٹھنے کے بعد سرکار نے کی فرمایا یقول، سرکار فرما رہے سن ابنی ھذا سید، فرمایا اے میرا بیٹا سید ہے، یقول ابنی ھذا سید، فرمایا اے میرا بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سرکار نے فرمایا اے میرا بیٹا جڑا میری گود وچ بیٹھے حسن، فرمایا اے میرا بیٹا سردار ہے، اللہ ایدی وجہ تو مسلمانہ دیاں دو جماعتاں کے درمیان صلح کروائے گا۔ کی فرمایا ایدی وجہ تو اللہ تعالیٰ مسلمانہ دیاں دو جماعتاں کے درمیان کی کروائے گا؟ صلح کروائے گا۔ اسی اہل سنت و جماعت الحمدللہ اس چیز پہ سانو بڑا ناز ہے، وہ دی وجہ ہے کہ کچھ ایسے نے جنہیں صحابہ کرام کے گستاخ نے، کچھ ایسے نے جنہیں اہل بیت رسول کے گستاخ نے، الحمدللہ نہ اسی مصطفیٰ دے صحابہ دے گستاخ ہاں، نہ حضور دی آل پاک دے گستاخ ہاں، الحمدللہ اسی نبی پاک علیہ السلام نے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا اسی حیات رکھنے والی، اور اس چیز پہ جنہ نام کیتا جائے اتنا ہی تھوڑا ہے۔ کچھ بندے ایسے بھی نام میں لینا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اصلاح دعوت ضرور دیا گا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔
کچھ بندے ایسے نے جڑے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں گالاں کرتے ہیں، بلکہ ہر نماز تو بعد انہوں نے گالیاں دی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی نے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے سن جب وحی دا نزول ہوندا سی نا، سرکار فرماتے سن اے میرے غلام امیر معاویہ، اے معاویہ اینو تحریر کر لکھ۔ نبی پاک علیہ السلام انہوں نے کولو خط بھی لکھوائے نے، کہ نبی پاک علیہ السلام نے انہوں نے کولو وحی خدا بندی بھی لکھوائی۔ حضرت امیر معاویہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، والا اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، فرمایا اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ اچھا وہ دو جماعتاں کیڑی ہیں؟ اے گل بڑی قابل توجہ، سرکار نے یہ نہیں فرمایا اے میرا بیٹا حسن سردار ہے، اللہ یہ وجہ تو ایک مسلمانہ دی جماعت ہوئے گی، ایک بے ایمانہ دی جماعت ہوئے گی، انہاں دے درمیان صلح کروائے گا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، اور نہ سرکار نے فرمایا اے میرا بیٹا سردار ہے، اللہ یہ وجہ تو ایک مسلمانہ دی جماعت ہوئے گی، ایک منافقہ دی جماعت ہوئے گی، اللہ انہاں دے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ بھی نہیں فرمایا، فرمایا ابنی ھذا سید والا اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، فرمایا اللہ مسلمانہ دیا دو جماعتوں کے درمیان ایدی وجہ نہ صلح کروائے گا۔ وہ دو جماعتیں کیڑیاں سن؟ ایک جماعت سیدنا امام حسن مجتبیٰ دی سی، اور ایک جماعت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو صلح ہوئی ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن دی، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سفید کوڑا کاغذ حضرت سیدنا امام حسن کو بھیجا کہ لو جناب اے کاغذ ہے، جو تسی شرط لکھنی چاہتے ہو لکھ دیو، جی میں آکھو گے میں انہی مننے واسطے تیار، جو آکھو گے انہی مننے واسطے تیار۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کی تھی، اور صلح کرنے کے بعد دیکھو یار آج ایس دور کے اندر کوئی بندہ ممبر بن جائے نا، ممبر، کہ وہ دے واسطے ممبری چھٹنی اوکھی ہوئی، محلے دا چیئرمین بن جائے تو دے واسطے چیئرمین ہی چھٹنی اوکھی ہوئی، تو یار جڑا پوری کائنات کے مسلمانہ دا امیر ہوئے، پوری کائنات کے مسلمانہ دا امیر، جڑا تخت تے بیٹھا ہوئے، وہ تخت چھڑ کے جنہوں دیتا ہے اولا نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی زبان مقدس پر جملے ادا ہوئے سن، فرمایا اے میرا بیٹا حسن سردار ہے، اللہ ایدی وجہ تو مسلمانہ دیا دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ آج میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے نہ چند تھوڑے سامنے معلومات پیش کر رہی ہیں۔ میں چونکہ 28 صفر المظفر کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم شہادت ہے، اور بعض روایات میں پیش نظر 5 ربیع الاول شریف، اس طریقے میں مختلف روایات ہیں، لیکن مشہور 28 صفر سی، چونکہ 2 دن بعد جا کے جمعہ شریف آیا، تو میں کہ چلو آج اس جمعہ کے اندر نواسہ رسول اللہ ذکر کرنے ہیں، لیکن میں پچھلے جمعے بھی آکھیا سی، ایک دفعہ آگے بھی گیا سی، اسی کچھ لوگاں کو بیچ کے تو پھر اپنے رستے دا تعین کرنے ہیں۔ اگر اسی پہلے نے شیعہ کو کہ وہ امام حسین نے نام نے جلسے کراتے ہیں، کسی بھی کرائی جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول نے، مولا علی شیر خدا کے لخت جگر نے، یار کہ امام حسین نبی پاک نے 2 طرح نے، تو امام حسن بھی تے نبی پاک نے 2 طرح نے، تے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کو بڑھے نے، تے پہلے امام نے انہوں تو پھر امام حسین نے جنہوں نے حضرت امام حسن کے ہاتھ رکھ کے بیعت بھی کیتی ہوئی، جڑا امام حسین دا بھی مرشد ہوئے تے جدے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہوئے، وہ دا حق زیادہ نہیں بنتا کہ وہ دا بھی ذکر پاک کیتا جائے۔ میں ایسا بھی آکھیا سی اپنے میلاد کمیٹی والے نو
کہ یار امام حسین کے نام کے جلسے کرا دیو تے کم از کم سفر کا مہینے جا کے بیٹے کا جلسہ حضرت سیدنا امام حسن کے نام کے بھی کرایا، کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرا بیٹا سردار ہے، اے میرا بیٹا سید ہے۔ آؤ ذرا سنو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک۔ کتب تواریخ اور سیر والے لکھے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک دا مہینہ سی 15 تاریخ سی 3 ہجری سی جب مدینہ طیبہ میں آپ دی ولادت کے پاس عادت ہوئی۔ امام حسن کیڑی تاریخ کو پیدا ہوئی آپ 15 رمضان دا مہینہ سی تے ہجری یعنی 30واں سال سی نبی پاک علیہ السلام کو مکہ پاک تو مدینہ پاک میں ہجرت فرمایا 3 ہجری حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد عادت ہوئی۔ جدو ولادت ہوئی نا تو اس ٹائم نبی پاک مدینے میں نہیں سن، ولادت کے بعد سرکار اسلام تشریف لے کے آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی بچے کا نام کی رکھے؟ عرض کر دینے آقا میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ نام رکھا حرب یعنی جنگجو۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں۔ عرض کی آقا کی نام رکھنا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام نے بیٹے کا نام سی شپر، فرمایا او دے نام تے میں یہ نام شپر رکھیا ہے۔ شپر کی عبرانی زبان کا لفظ ہے اور یہ عربی کے اندر معنی بنتا ہے حسن۔ فرمایا میں حضرت ہارون علیہ السلام نے پتر دے نام دے ہوتے اپنے اس نواسے کا نام رکھے ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچپن کا زمانہ سی تے پروان چڑھتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر جو کچھ بیان فرماتے سن امام حسن جا کے سنتے ہوئے سن۔ ایک دن ایسا آیا سرکار نے صحابہ کے درمیان کچھ گفتگو فرمائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تشریف فرما سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسن اٹھے تو کار آ گیا، کچھ دیر کے بعد امام مولا علی بھی اٹھے تو کار آ گیا، تو آ کے کہنے لگے اے فاطمہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس آیت میں گفتگو فرمائی، اجے اتنا جملہ ہو گئی ہی سی کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جنی گل سرکار کی تھی سی نا ساری بیان کرنے شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن کے آپ فرماندے نے فاطمہ ایک گل تیرے سرکار نے ہو کی دی، کیا سرکار کرو پہلے 10 کے گئے ہیں؟ سرکار پہلے کرو کے گئے ہیں؟ فرمایا نہیں، ایک گل تے سرکار نے ہو کی دی تو تانوں کون دس گیا ہے؟ آپ نے کہا جی امام حسن کے سر سے ہاتھ رکھ کے نا فرمایا اے حسن ہونے ہو نے مسیحوں آیا ہے جو کچھ نانے دسیا ہے یہ سن کے آگے سارا کچھ میرے دار چڑھے گا۔ یعنی یہ بچپن کا زمانہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کا زمانہ ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے کہ آپ ایک دن امام حسین سے نال کھڑے سن، اچانک ایک عرابی بوڑھا یا بابا ایک آیا، وہ وضو کرتا سی تے وضو وہ غلط کری جاتا سی۔ کئی بندیاں دسی دا بھی لیکن وہ پھر بھی پکے ہو گئے نے نہیں میں شروع کوئی نہیں کرتا رہا لہذا میں نہیں کرتا۔ وہ بابا نا وضو تھوڑے جہے غلط کری جائے۔ امام حسن تے امام حسین کو شہزادیاں جب دیکھا کہ بابا تے وضو غلط کرتا ہے، ان کو میرے تھوڑے ورگا پتا ہوتا تو اسے ٹائم وہ چڑک کے ہوتا بابا کہیں نہیں وہ سال عمر ہوگی تینوں ہجے تک وضو دا ہی نہیں پتا لگا۔ اسی کسی کو اصلاح بھی کرنے نا کہ اصلاح نہیں کرتے اسی وہ تنقید کرنے، جبکہ میں کئی مرتبہ کیا اگر کوئی بندہ نماز کے اندر روزے تے کوئی ایویں دے معاملات کے اندر اگر وہ کوئی غلطی ہو جائے وہ بھی انسان ہے تو وہ ترانا نہیں چاہیے پر تک وہ بندہ مسیح ہی نہ بڑھے، یہ نہیں بلکہ خود میں پیار میں بیٹھ کے اس انداز میں گفتگو کرو کہ انہوں محسوس بھی نہ ہوئے کہ یار میرے تے تنقید کر رہے ہیں اور دوسرے پاسوں محسوس بھی کر جائے کہ یار اے میں کم اینج کیتا سی اے بندہ اینج کر کے دسن دے وہ دی اصلاح بھی ہو جائے وہ دے تنقید بھی نہ ہو۔ امام حسن تے امام حسین نے جب بابے کو وضو کر دیا دیکھا نا میں بھی یہ بابا تے غلط کر دیا کہ حضرت امام حسین کہتے ہیں بھائی جان پھر ان کو کیویں سکھانا؟ فرماتے ہیں آؤ قریب جا کے بابا جی السلام علیکم وعلیکم السلام بابا جی اسی دوویں بھراواں تے میں نہ بھائی میں وضو ٹھیک کرنا تے میرا بھرا ہوندا ہے کہ میں وضو ٹھیک کرنا، اسی تواڈے سامنے دوویں بھرا وضو کر رہے ہیں ذرا ساڈا وضو دیکھ کے دسیا جی ہاں کیدا صحیح ہے ساڑھے والوں ویک کے دسنا ساڑھے کو کیدا وضو ٹھیک ہے اے میں سمجھانے کا طریقہ۔ حضرت امام حسن نے جب وضو کیتا نا سب تو پہلے تے بابا جڑی غلطی سی نا بابا کہندا لے بھائی
بندے بچے نے کیا ٹھیک کیتا ہے. حضرت امام حسین بولے لو بابا جی میرے بھرا دا وضو ویکھیا جی ہن میرا بھی دیکھو ذرا میں کیویں کرنا. تو جویں امام حسن کیتا سی امام حسین بھی نہیں کیتا. بابا ویکھ کے نا دوواں دے سر تے ہاتھ رکھ کے نا آندا ہے اے شہزادیو تہاڈا دوواں دا ٹھیک ہے غلط میرا ہی سی. تہاڈا دوواں دا ٹھیک ہے تے غلط ہے میرا ہی سی. مینوں تسی سمجھا دیتا ہے. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ جنہ دیا شانہ میرے نبی نے خود بیان فرمائیاں. اچھا یہ میں ایک جملہ کرنا چاہنا. سرکار دا فرمان ہے آقا کریم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن سے حسین دوویں جنتی جواناں دے سردار. جب نبی پاک نے فرمایا سی ادو میرے خیال ہے حضرت امام حسن نے 20-25 جنگاں تے کاری لئیاں سن. کیوں بھائی جنگاں کیتیاں سن امام حسین نے؟ ہولی ہولی بولو گا. کیوں بھائی کیتیاں سن جنگاں؟ دوہاں شہزادیاں اس ٹائم کو تلواراں پھڑ کے میدان وچ نکل کے کافراں نوں ماریا سی. جدوں سرکار فرما رہے سن کہ حسن تے حسین دوویں کی نہیں جنتی جنہ جنہ جنت جانا ہے ادھر بولو. میں جنتی جواناں دے سرداراں دی گل کیتی تے بالکل نہیں بولے. اپنی گل آئی تے نال ہی اچھی بول پے. اللہ سارے نوں لے جائے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا حسن و حسین دوویں جنتی جواناں دے سردار ہیں. حضرات گرامی میرے نبی نے ادو گل کی تھی ہے جدو حسن سے حسین نکے نکے سن. میرے کریم آقا نے اپنی گود وچ بٹھا کے فرمایا حسن سے حسین یہ دوویں جنتی جواناں دے سردار ہیں. یار آج اگر اسی کوئی عمل کریے حج کریے تے حاجیاں نماز پڑھیے تے نمازیاں روزہ رکھیے تے روزے دار کوئی بھی چنگا کام کریے جہاد کر کے واپس آئیے تے اسی غازیاں کوئی بھی کام کریے کہ پھر اللہ سانو شانہ دے نام دے مقام عطا کر دے. پر میرے آقا دا خاندان ایڈی شان والا ہے. نکے نکے بچے نے میرے نبی نے بچپن چی فرما دیتا او کائنات والو تہاڈے بچے ہو رہے ساڈے بچے ہو رہے. فرمایا حسن تے حسین یہ دوویں جنتی جواناں دے سردار ہیں. دوویں جنتی جواناں دے سردار نے. اچھا ادھر مجھے بھی دسو جڑا جنتیاں دا سردار ہے آپ ہی جنتی ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ ایک نا جی گجرا والے دا ایک بندہ سی نام سی دا محمد دین بٹ. انہیں کتاب لکھی رشید ابن رشید. آج کل وہ بین ایک بندی ہے اس کتاب. اس کتاب میں انہیں ایڈی کو بغیرتی کی تھی اتنی کو خباست کی تھی. آندے دنیا ایک کائنات کے اندر حضرت فاطمہ دا کرانہ فسادات دی جانے والا. اس بھئی انہوں نے ایک گل کی حضرت فاطمہ دا کرانہ دنیا کے اندر فسادات دی جانے. میں کہتے اپنے آپ کی ساڑھے رحمت اللہ تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے کی لقب دے دیں. میں کہتے ایڈے لقب اپنے مولویاں نو دین لے ہو تے جڑے جنت دے مالک نے انہوں نے بارے پڑھا عقیدہ دے نظریہ آئے ہوئے تے جڑا جنت دا مالک ہے کہ مالکاں نال ویر لگ جائے تے مالک دوے بڑھن دیں گے. بولو تو صحیح آپ بڑھن دیں گے کدی. جنت لبنی اونوں ہی ہے جدے دل وچ نبی پاک دے اصحاب دی محبت بھی ہوئی نبی پاک دی آل دی محبت بھی ہوئی. کدی بھی اپنے دل دے اندر نہ حضور دی آل نہ حضور دے اصحاب نہ حضور دی ازواج کسی رائی دے دانے دے برابر ہوئی. اپنے دل وچ حسد سے بغض نہیں لے کے آنا. جی حسد سے بغض آ گیا یاد رکھیا جی جنت والی گل پھر بھول جایا جی. جنت اونوں ہی لبنی ہے جنہیں مصطفیٰ دی آل و صحاب ازواج نال پیار کر کے زندگی بسر کرنی. اچھا ہن سنو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن فہمی دیکھنا آپ کی کیسے قرآن فہمی. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریف فرما. ایک بندہ آپ کے کول آیا آگے کہنا سرکار میں بڑا محتاج قید پہ گیا کہ قید سالی میں بڑا پریشان ہوں کہ میرے واسطے کوئی حکم ارشاد فرماؤ کوئی وظیفہ دسو میں کی کراں. آپ نے فرمایا استغفار پڑھیا کر. کی پڑھیا کر؟ استغفار پڑھیا کر. انہوں نے کہا ٹھیک
آپ نے وظیفہ دا سی کاؤنٹ کٹو لگا. تھوڑی دیر بعد دوجا بندہ آیا, آنا جناب میں بڑا محتاج ہوں, میں قرضہ بھی دینا ہے, تو میرے واسطے ایک وظیفہ دسو میں کی کرا. آپ نے فرمایا استغفار کریا. اچھا بھی مسئلہ کچھ کے چھوڑ گیا. تیسرا بندہ آیا, آگے کہتا ہے سرکار میں بے اولاد ہوں, مینوں اولاد چاہیے, کوئی وظیفہ دسو میں کی کرا. آپ نے فرمایا استغفار کریا. وہ بندہ وظیفہ پوچھ کے وہ بھی چھوڑ گیا. چوتھا بندہ آیا, آ کہتا سرکار میں پہلی میں جیڑی بھی فصل گاڑنا وانا وہ فصل صحیح نہیں ہوتی, تو میرے واسطے کوئی وظیفہ دسو بھی فصل پھر کے نکلے گا. آپ نے فرمایا استغفار پڑھیا. کی فرمایا؟ چار بندے آئے تو چواں بندیاں نے بکری بکری گل کی. ایک نے آخیا جی قید پہ ہے, میں بڑا مجبور ہوں, میرے واسطے مہربانی. فرمایا استغفار پڑھیا. دوسرے نے آخیا محتاج ہوں, فرمایا استغفار پڑھیا کر. تیجے نے آخیا جی بے اولاد ہوں, فرمایا استغفار پڑھیا کر. چوتھے نے آخیا جی پیالیاں کی فصل صحیح نہیں ہوتی, فرمایا استغفار پڑھیا کر. وہ چارے بندے مسئلہ پوچھ کے چھوڑ گئے. جڑے بندے کول بیٹھے سن انہاں وچوں ایک بندہ بول کے آندا ہے حضور گل سمجھ نہیں آئی, بندے چار تے انہاں دی مشکلاں چوہاں دیاں علیحدہ تے وظیفہ ہی کوئی دیتا جے. سرکار بندے چار حاجتاں علیحدہ تے وظیفہ سارے نہیں, کوئی بھی استغفار پڑھیا کوئی استغفار کریا کرو. ایک ہی گل حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا ہاں تو میں ٹھیک دسیا نا, حضور بندے چار آئے چواں نے علیحدہ مسئلے دسے تے تسی سارے نوں آ کے استغفار پڑھیا کرو. حضور ایک ہی وجہ ہے, آپ نے فرمایا تو کبھی قرآن نہیں پڑھیا, کبھی قرآن نہیں پڑھیا. حضور پڑھیا. فرمایا قرآن دے اندر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دا واقعہ نہیں پڑھیا. جی آنکھوں تے اللہ دا قرآن پڑھی ہے, سارے بولیے دے پڑھی سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے تو ہاتھ بلند کر کے کہنا سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا چار بندے میرے کو آئے ہیں, میں چوانوں ایک کوئی وظیفہ دسیا ہے, اگر بے اولاد آئے انہوں بھی آکیا استغفار پڑھیا کر. زمین کے بارے میں پریشان بندہ آیا ہے, انہوں بھی آکیا استغفار کریا کر. فرمایا محتاج بندہ آیا ہے, انہوں بھی آیا آکیا استغفار کریا کر. ایک بندہ آیا جناب قید پہ گیا کہ ہر سالی ہو گئی, کی کرا فرمایا انہوں بھی آکیا تو استغفار پڑھیا کر. اب کردہ سرکار چار بندے علیحدہ پریشانیاں ساریاں دا حالت سا فرمایا استغفار پڑھیا کر. یعنی وجہ کی ہے فرمایا تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا. اللہ قرآن حضرت نوح علیہ السلام دا واقعہ بیان فرما گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم والے نے فرمایا استغفروا اللہ نے چواں دا ذکر ایکو چیز نہ کیتا ہے. ہر میں استغفار کرو, استغفار کرو گے اللہ تھانو پانی بھی عطا کرے گا, استغفار کرو گے اللہ تھانو مال بھی عطا کرے گا, استغفار کرو گے اللہ تھانو بیٹے بھی عطا کرے گا, استغفار کرو گے تہاڈے باغ بھی ٹھیک ہون گے, نہراں بھی ٹھیک ہون گیاں. فرمایا میں اللہ نے قرآن نو سامنے رکھ کے مسئلہ دسیا ہے, اللہ نے قرآن نو سامنے رکھ کے میں تے وظیفہ دسیا ہے. اگر بے اولاد ہو استغفار کرو, اگر محتاج ہو تو استغفار کرو, اگر زمین چنگی نہیں ہوندی تے استغفار
استغفار کرو، اگر محتاج ہو، اگر قحط زدہ ہو تے استغفار کرو۔ جب سچی طریقے دے نال استغفار کرو گے اللہ اولاد بھی عطا کرے گا، مال بھی عطا کرے گا، فصلیں بھی ٹھیک ہو جانی ہیں، اللہ قحط تو نجات بھی عطا فرما چھڑے گا۔ استغفار کی بڑی برکات ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میں ایک سفر کردے ایک مقام تے پہنچیا، عشاء دا ٹائم سی تو نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فرمانے نے میں مسجد میں لیٹر لگا، مسافر سا، میں کہا چلو اتنے مسجد میں سو جاؤں۔ فرمانے نے وہ بندہ جدی ڈیوٹی سی نا بوئے بند کرن دے، انہیں میں نے آکھا بھائی بنے نکل، وہ نہیں سی جاندا بھئی ایڈا وقت دا امام ہے۔ انہیں کہا بھائی باہر نکل میں تالا مارنا۔ آپ نے فرمایا یار میں مسافر بندہ تو میں کو رہن دے میں سویرے ٹور۔ انہیں کہا نا تو باہر نکل۔ آپ نے فرمایا مسافر میں بس، انہیں کہا نہیں تیروں نہیں پتا مسیح نہیں گئی تھا تو باہر نکل۔ انہیں میں کہا میں کتنے جاؤں گا میرے نال آ، میں تیروں اپنے گھر لے جانا، مسجد کو تالا ہی مار، میں نہیں رہن دے۔ میں چل آپ لے کے نا گھر آ گیا۔ جب گھر آیا نا آپ تو انہیں کھانا پیش کیتا، خدمت کی تھی گا۔ آپ رات رہے، صبح جب جان لگے، آپ نے فرمایا یار تیرے کھانے کی بڑی برکت سی، بڑا خوبصورت تیرا کھانا سی، بڑا مزیدار سی، تے مینوں عجیب چاشنی ملی تیرے گھر میں آ کے۔ اچھا میں مسافر بندہ تے نبی پاک دا فرمان ہے کہ مسافر بندہ جڑی دعا کردا ہے نا اللہ دعا قبول کر لیندا۔ تے کوئی میرے بارے میں میں مسافر ہوں، جے کوئی ایسی دعا ہے جی تیرے واسطے کراں تے تیرے واسطے بہتری ہو جائے تے ایک کر مینوں دس میں تیرے واسطے دعا کر دے۔ وہ آتا ہے جناب اللہ نے میری ہر حاجت پوری کی تھی۔ فرمایا اچھا ہر حاجت پوری تیری کی تھی؟ انہیں کہا جی میری اللہ نے ہر حاجت پوری کی تھی۔ فرمایا تو کرتا کی ہے؟ جی میں استغفار کرتا رہا ہر ٹائم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ، میں استغفار کرتا رہنا تے میری اللہ نے ہر مشکل پوری کی ہے، ہر مشکل میری پوری ہو گئی، استغفار پڑھتا رہا، لیکن میری ایک جڑی ہے نا حاجت پوری نہیں ہوئی، وہ میرے واسطے تسی دعا کر دیو کہ تسی مسافر ہو کہ دعا کر دیو اللہ میری مشکل ہو، وہ میری پریشانی دور کرے تو میری وہ بھی حاجت پوری ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا دس بھائی کیڑی مشکل ہی جہدے واسطے میں تیرے ہاتھ دعا کرا؟ آندا میں سنیا ایک بہت بڑا وقت دا امام ہے جہاں نام ہے امام محمد بن حنبل، کہ دعا کرو کہ میری کبھی اس بندے نال ملاقات ہو جائے، دعا کر دیو میری اس بندے نال ملاقات ہو جائے۔ آپ کی آنکھاں چوں آنسو نکل آئے۔ فرمایا واہ جوانا یہ جڑا استغفار کرتا رہے نا اس استغفار کی برکت ہے کہ میں راتی ٹل لا لیا مسیح سے رہن واسطے، لیکن مینوں مدینے رہن مسجد چ رہن نہیں دیتا تے اس مالک نے تیرے گھر مینوں بھیجیا ہے تے فرمایا جے گھر میں تیرے گھر آیا نا ساری رات تیرے گھر بیٹھا رہا، فرمایا جی دعا کران واسطے مینوں کہتے ہیں نا کہ دعا کرو کہ احمد بن حنبل نال میری ملاقات ہو جائے۔ فرمایا استغفار کی برکت ہے کہ رب نے رات پوری مینوں تیرے گھر جی رکھے ہے۔ استغفار دیا بڑیاں برکت، اگر کاروبار ایک برکت نہیں تو دکان پہ بیٹھ کے استغفار پڑھ دے رہا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اگر اولاد پریشانی اولاد نہیں ہو رہی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، کاروبار کے معاملات میں پریشان ہو استغفار کرو، فصل ٹھیک نہیں ہوتی تو استغفار کرو۔ مسئلہ ہے اسی جو اللہ کے رسول نے فرمایا اسی ادھر جاتے نہیں، اسی پج کے دوجے پاسے جانے ہیں، 40 قسم کے پیراں وچ ٹر جانے پیر کی میرا کسی بندے رزق بند کر دیتا۔ لیکن میں گل دعوے نہ کہنا، رب دی عزت دی قسم ہے رب نہ چاہے کائنات دا کوئی بندہ کسی دا رزق بند نہیں دے سکتا۔ میں خود صاحب نسبت ہاں سارے معاملات، لیکن میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ جی میرا فلانے بندے رزق بند کر دیتا ہے، وہ ایڈا جو بند کرنے والا تے وہ تواڈے کولوں 20 روپے گلے چ کیوں پوانے ہیں؟
وہ تھوڑے کو بھی کیوں گلے پانے اج مدام کا توی دیتا ہے لہذا 20 روپے گلے پانے وہ ایڈا جو رزق کھولنے والا تے اپنے واسطے کھول لو رزق سوال تے خدا را خدا کو تھوڑا جہا اللہ پاک نے سینس عقل دیتی اینو بھی استعمال کرنا چاہیے تے پھر جعلی قسم دے ہوا نے اے ککڑ لیا چنگا 500 دا 1000 دا ککڑ لے کے میں تیرے تویز کر کے دیاں گا تیری دکان تو راشی نہیں مکے گا لو میں تانوں وظیفہ دسن لگا جڑا امام حسن مجتبی نے دسیا آپ نے فرمایا کہ حد پہ گئی تے استغفار کر محتاج ہے تے استغفار کر اولاد پریشانیاں اولاد نہیں ہوتی تے استغفار کر جب فصل تیری ٹھیک نہیں ہوتی تے استغفار کر میرا رب تیرے تے کرم نوازی فرما چڑھے گا اسی قرآن پاک نو تے کھول دے نہیں قرآن پاک پڑھ دے نہیں قرآن پاک پڑھیے تے خدا دی قسمیں بڑیاں برکتاں حضرت امام حسن نے قرآن پڑھ کے تے مسئلہ دسیا نا فرمایا استغفار کر اللہ رزق بھی برکت عطا کرے گا مالک بھی برکت عطا کرے گا فصل بھی برکت عطا کرے گا اللہ اولاد بھی تینوں برکت عطا فرما چھڑے گا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن تشریف فرما سکتے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے آگے امام حسن کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں نواسہ رسول ذرا اپنے پیٹ کو قمیض تے چکو امام حسن نے فرمایا کیوں کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں تو آنے پیٹ تو اوتھے چونا چاہنا جتھے اللہ دے نبی چوم دے میں پیٹ دے اس جگہ دے بوسا دینا چاہنا جس جگہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وانوں بوسے دے رہے ہیں یہ نبی پاک دے صحابہ نے حضور دے نواسیاں نال پیار کر کے دسیا ہے کائنات والے ہو جدے نال نبی پاک پیار کردے رہے ہیں نبی پاک دے صحابہ بھی انہاں ہستیاں دے نال پیار کردے رہے ہیں حسیت واضح دے انہیں محمد کی آنکھوں کا تارا حسن ہے محمد کی آنکھوں کا تارا حسن ہے میرا کھوجڑا جڑا مرد ہے کہ واقعی تارے میں مل گیا کھو محمد کی آنکھوں کا تارا حسن کی آنکھوں کا حجر بھی کئی بندے منہ بند کر کے بیٹھے نبی پاک دے نواسی دا بھی کرے جنتی جوانہ دے سردار دا بھی کرے مل گیا خدا محمد کی آنکھوں کا تارا حسن ہے محمد کی امت کو پیارا حسن ہے محمد کی امت کو بولیے ذرا محمد کی امت کو پیارا حسن ہے محمد کی امت کو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات آپ سوتے خواب دے اندر کی ویکھدے رہے بڑی سونی دی صورت والی ہستی سامنے آ کے کھڑی ہو گئی حضرت امام حسن وہ سونی صورت والے والوں ویکھ کے فرماندے رہے فرماندے رہے جناب تسی کون ہو آن والے آکھیا اے نواسہ رسول میں اللہ دا نبی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آیا ہوں اللہ دا نبی ہو میرا نام جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے حضرت امام حسن بولے اے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام جناب میرا دل کر دے میں اپنے ہاتھ میں جڑی انگوٹھی پانا وا سرکار میری تمنا ہے میں ایک مور بنوانا چاہنا اور جڑی مور ہے وہی انگوٹھی ہوئے جملہ میں ضرور عرض کرنا چاہنا اپنے نوجوانوں کی اصلاح واسطے اے کئی اے فلانا پتھر ہے اے پتھر ہاتھ پائیے تے پیسہ بڑا آ جائے اے پتھر پائیے تے جناب یہ پتھر بڑا سخت ہے یہ پوائیں جناب بندہ دماغ الٹ ہو جائے یاد رکھو یہ عقائد و نظریات بتاں والے اور پتھراں دے اوتے اتنا اعتقاد رکھنا ہندوؤں دا عقیدہ مسلمانوں دا عقیدہ نہیں عقیدہ نظریہ کنہاں دا عقیدہ ہندوؤں دا عقید یا زمرد کوئی بھی اچھے کو اچھا نگ لے کے تسی پا لیندے ہو
یہ یقین نہیں رکھنا اے ناگ میں پاواں گا تو میرے رزق وچ بڑی برکت ہوئے گی، اے پاواں گا تو میرا دماغ ٹھنڈا رہے گا، جی اے پتھر پا رہی ہے تو جناب طبیعت ہی بڑی گرم رہی، یہ نظریہ نہیں رکھنا۔ تسی اے جڑی انگوٹھی پانی ہے نا صرف یہ سمجھ کے پانی ہے کہ میں انگوٹھی تے اے وچ ناگ اس واسطے پا رہا ہوں کیونکہ اللہ دے نبی نے پسند فرمایا، کیونکہ انگوٹھی پہن بھی سرکار کی سنت ہے۔ اور کنی انگوٹھی پانی سنت ہے؟ 4.5 ماشے چاندی۔ کتنی؟ ماشاءاللہ سارے بولو ذرا کنی؟ جڑی ایڈی ڈی انگوٹھی پائی ہوئی تے کئیاں نے میں کئیاں نو ویکھیا انہاں ایتھے بھی پوریاں پائیاں ہوئیاں ادھر بھی پوریاں پائیاں تو میں کہا پیراں وچ رہ گئے اوتھے بھی پا لو تو چار پائیں، یعنی جہالت کی انتہا ہے۔ انگوٹھی پہننی صرف ایک سنت ہے، ایک انگوٹھی پانی سنت ہے، وہ بھی 4.5 ماشے 4.5 ماشے تک ہوئے یا اس تو کٹ ہوئے، زیادہ بھی جائز نہیں۔ سونا، پتل، تانبا، سلور، لویا اور 4.5 ماشے تو بعد چاندی پانی حرام ہے مسلمان مرد واسطے۔ سونا پانا مرد واسطے حرام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا ایک صحابی نے انگوٹھی پائی تو سونے دی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ اینج پہ کیا دے بندو غلام مرد کرتا ضرور کو غلطی ہوگی، فرمایا میں تیرے ہاتھے آگ دا انگارہ بیچ رہے ہیں، آگ دا انگارہ، حضور مقصد کی فرمایا اے تیرے ہاتھے اے سونے دی جڑی چھاپ پائی ہے نا انگوٹھی، فرمایا مرد واسطے حرام ہے سونے دی چھاپ پانا، فرمایا ان سمجھ تو اپنے ہاتھ دے وچ آگ دا انگارہ اکلی وچ پا کے پھرنے۔ وہ سیاسی جدو اتنی گل سنی نا جلدی نہ لا کے انہیں سٹ دیتی، انگوٹھی سٹ دیتی، جدو انگوٹھی سٹی نا تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم علیہ السلام جدو چلے گئے وہ انگوٹھی ادھر پئی رہی۔ ایک سے ابھی کہتے نہیں یار سرکار ٹوٹ گئے نے انہیں چک کے جیب وچ پا رہا ہے، انہیں کہا ایک کیویں ہو سکتا ہے جڑی چیز کو اللہ دے رسول نے نہ پسند کیتا ہوئے میں پھر لے لاواں؟ فرمایا کوئی چک کے لے جائے گا میں تو چکنا نہیں، کوئی منگتا لے جائے کوئی غریب لے جائے، فرمایا سرکار نے فرمایا نہیں اچھی تو میں ایک باری سٹ دیتی ہونے تو میں نہیں چکنے۔ دوستوں میں گزارش کروں گا انگوٹھی پانی ہے تو صرف ایک پاؤ او دی چاندی پانی چاندی دی انگوٹھی اور او دا وزن بھی کتنا ہوئے کتنا 4.5 ماشا۔ کسی دوست کو لائے تھے ڈیڑے تریڑے انگوٹھی، میں تھوڑا جا طریقہ بھی دس دیا انگوٹھی دا دینا پہنا اے انگوٹھی جڑی ہے نا ایس انگلی جو نہیں پانی ایدے جو بھی نہیں پانی ایدے جو بھی نہیں پانی تے ایدے جو بھی نہیں پانی تے کھبے ہاتھے چھتے بالکل نہیں پانی، کھبے ہاتھے چھتے بالکل کیونکہ حضور کی سنت سمجھ پکانی۔ اس انگوٹھی نو پہن میں جڑا سنت طریقہ ہے نا وہ ایس انگلی دے اے چھوٹی انگلی جڑی ہے چیچی ایدے نال والی انگلی ایدے اندر انگوٹھی ایس انگلی دے اندر اس انگوٹھی نو پاؤ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نا انگوٹھی اینج پائی سے اینج یعنی اترے پاسے اینج رکھی، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے کہ سرکار نے دیکھا فرمایا علی اے انگوٹھی دا اے ناک اترے پاسے کی عرض کی تھی ضرورت ادھر نظر چوکھا ہوتا ہے، نبی پاک نے اینج انگوٹھی دا جب رخ موڑ کے نا فرمایا اینج کر کے دیکھا ادھر چوکھا نظر نہیں ہوتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے میں فرمایا اے ادھر نہ ہو اس پاس، سرکار نے فرمایا اے ناگ اندر والے پاسے رکھا ہے۔ ان حضرت علی فرماتے ہیں سرکار نے میں فرمایا اگر کوئی بندہ ایتھے بھی رکھ کے پہن لوے تو جائز گناہ نہیں، لیکن سرکار نے جڑا پسند کیتا ہے نا ناگ ہے اندر والے پاسے پسند کیتا ہے۔ گل دور نکل گئی۔ لویا پتل تانبا کئی جاندے نا جی میں فلانے دربار تے گیا سا تے میں اتھوں چھلا لے آندا ہے، چھلا لے آندا جی اے بابا سیم دا چھلا ہے فلانے دا چھلا ہے، تو کوئی خدا دا کرو اگر اس لوہے تانبے میں کوئی برکت ہوتی کہ اللہ حرام ہی نہ کرنا مسلمان مرد۔ یہ حدیث پاک ایک صحابی کو سرکار نے دیکھا انہوں نے لوہے دا چھلا جا پایا، سرکار نے فرمایا کہ عربی بھی دور فلاں میرا مسئلہ سی تو میں نے کسے کیا بھی تو آپ پالا ہے، فرمایا جے دے وچ برکت ہوتی کہ اللہ تعالیٰ مسلمان واسطے حرام ہی نہ کرتا ہے، اگر وچ برکت ہوتی فرمایا اتار کے پھینک دے، فرمایا جڑی چیز اللہ حرام کر دیتی ہے وہ دے برکت دے وچ رحمت نہیں ہو سکتی، رحمت وہ دے چی ہو سکتی ہے جنہوں اللہ بھی حلال کیتا ہوئے تو اللہ دے پیارے رسول نے بھی حلال کیتا ہوئے۔
حضرت امام حسن کہتے ہیں میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ جناب میرا دل کرتا ہے میں مور بنوانا چاہتا ہوں انگوٹھی آتی جب پہلے کئیاں نے انگوٹھی ایسیاں پائیاں ہوئی سن وہ دے وچ انہوں نے مور بنوائی ہوئی سی پتھر وچ کڑائی کٹا لی حضور میرا دل کرتا ہے میں جڑی مور بنوانی وہ دے تے میں دسو میں کی لکھواواں تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے فرمایا تسی ایسے کرو جڑی انگوٹھی یا مور بنوانی نا وہ دے اوتے لکھوا لو لا الہ الا اللہ الحق المبین عیسیٰ علیہ السلام دی حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے زیارت کی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن آخری گل کر کے میں جناب کے پروجال سے حضرت سیدنا امام حسن ایک دن حضرت سیدنا امیر معاویہ کو گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بٹھایا عزت کی بڑی رسپیکٹ بیٹھے گلہ باتیں ہوندیاں رہی آپ نے جو غلام والوں دیکھے حضرت امیر معاویہ غلام والوں دیکھ کے فرمایا وہ مال لے کے آؤ بڑا سارا کروڑا وہ مال سونا چاندی دیگر چیزاں لیا کے اگے رکھ دیں امام حسن جس سے بیٹھے سن اترن لگے وہ بہن لگے نا آپ نے اپنے نالین جوڑے پیروں جو اتارے اتنے ہو کے لگتا اتنے کر کے نہ بہ گئے تے اسی بھی منجی تے بوی ہے تے بہن لگے جوتی نو ایک پاسے کر دینے ہیں کہ نہیں سائڈ تے کر امام حسن بہن لگے اپنے نالین سے ایک سائڈ سے کر دیں آپ بہ گئے ہوتے وہ غلام جدو وہ سونا چاندی لے کے وہ توڑا پورا بھر کے اگے رکھیا تے پیچھے دوجا خادم آیا انہیں وہ جو کچھ توڑے دے وچ ایسی نا وہ سارا کوئی ایک پرچی تے لکھیا کہ اتنا سونا ہے اتنی چاندی ہے اے فلانی چیز ہے اتنے درہم دینار تے انہیں لیا کے کہنے نا آپ دے اگے توڑے دے اوپر رکھ دے کہ امام حسن نے بھی ویکھنا دے وچ کی ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں جناب مینوں اجازت ہے میں جاواں حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب جی میں تہاڈی مرضی حضرت امام حسن کہتے جدو پیر اتارے نہ تھلے ادھر ایک غلام کھڑا سی غلام نے دیکھا بھی آپ کی جُتی ایک سائڈ سے پئی اس غلام نے جلدی دے نال نا جُتی چوک کے امام حسن دے پیراں دے بالکل سامنے کر دے جب سامنے کی تھی نا ان کام اینا بھی اس غلام نے کیتا کہ جُتی سیدھی کر کے امام حسن دے پیراں پر رکھی امام حسن نے اہل پیر جُتی دے وچ پائے تو غلام والوں دیکھ کے نا مسکرا پائے کہ آپ نے فرمایا اے غلام اڑا جی فرمایا اے توڑا چک لے اے توڑا اٹھا حضور ہے جڑی پرچی فرمایا پرچی بھی چک لے انہیں کہا شاید باہر کہنے کے باہر تک چھڑیا میرے نال انہیں جلدی نال انتباہ ماریا چوک کے موڑے ترکی پرچی بھی آتے پڑھ لیا کہ آپ جب چڑے نا غلام کہتا ضرور کتنے لے کے جانی فرمایا اپنے گھر جانا ہی اور کتنے جانا حضور ہے اتنا مال سونا چاندی ہیرے جواہرات یہ پرچی فرمایا میں تینوں یہ نہیں آکھیا بھئی تو میرے پیچھے پیچھے لے کے میرے گھر چھڑیا فرمایا میں تو تیری یہ محبت ویکھی میں پیر تھلے لائے نے تو جُتی چوک کے میرے پیراں تے رکھی میں تینوں یہ دا انعام عطا کیتا ہے میں کہا یار جڑا صرف جُتی سیدھی کرے نواسا رسول انہوں اتنا انعام دیتا ہے تے جڑا ساری زندگی امام حسن دے نعرے مارے گا سوچ قیامت والے دن انہوں کی نہ کوئی انعام عطا کرے اس واسطے نبی پاک علیہ السلام دی آل اولاد دینا محبت کرو خدا دی قسم محبت کرو گے دنیا بھی بہتر تے قبر حشر بھی بہتر ہوئے گا میرا وجدان کہتا ہے جدو آپ نے انہوں دیتا ہے فرمایا لے بھئی اٹھا لے کے جدو چلے آ نالے چلتا جاتا ہے کہ نالے کہنا کی جاتا ہے او دنیا والے ہو کائنات دے اندر بڑے بڑے سخی آئے نے بڑے بڑے سخاوتاں کرنے والے آئے نے پر سن لو اونچیاں ڈھیر سخاوہ مولا حسن دیاں اونچیاں ڈھیر سخاوہ مولا حسن دیاں وقن یار عطاوہ مولا حسن دیاں وقن یار عطاوہ مولا حسن دیاں کل رات کو عشاء کی نماز تو بعد جامعہ مسجد
انوار مدینہ محلہ قصوریہ کے اندر عظیم و شان محفل پاک ہو رہی انشاءاللہ آپ میری حاضری ہوئے گی احباب شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرنا اور 10 اکتوبر نو زور دی نماز تو بعد شامہ والے قبرستان کے نال محمد شہباز صاحب انہوں کی والدہ دا 40ویں دا ختمے پا کے زور دی نماز تو بعد انشاءاللہ اتنے بھی میری حاضری ہوئے گی احباب شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرنا اور تیسرا اعلان میں تقریباً 1 مہینہ پہلے ہی کر رہے ہیں کہ 7 نومبر بروز اتوار اور کار اس واسطے رہا کہ دور دراز علاقہ جو بھی احباب آئے ہیں اور تقریباً اس مہینے ہر محلے کے اندر سرکار علیہ السلام کے ملاسی کی محفلیں ہوئی ہیں 7 نومبر بروز اتوار بعد از نماز عشاء جڑی والد گرامی رحمت اللہ علیہ سلانہ ختم پاک دی محفل ہوئی وہ اگے فروری جو نہیں سی لیکن اس دفعہ وہ سردی کی بنا پہ تو سردی بہت زیادہ ہو جاتی تو ہوندے نہیں ہوتی کہ بندے کو نہر تو میرا گھر ہی نہیں لگتا جانا کتنے کر وہ کئی واپس پچھلے باری بھی آئے تو اس واسطے ڈیٹ تھوڑی جی چینج کی تھی کہ 1 ربیع ثانی میں والد صاحب کا وصال سی اور 1 ربیع ثانی میں ہی میں وہ پروگرام کا اہتمام کیتا ہے حضور قبلہ پیر سید سجاد احمد شاہ صاحب بخاری حضرت کیلا والا شریف آپ تشریف لے آؤ گے خطاب ہوئے گا اور خصوصی نعت واسطے پاکستان دے عظیم بین الاقوامی سطح پہ نعت خان جناب حافظ غلام مصطفیٰ صاحب قادری آپ کراچی انشاءاللہ آپ کی خصوصی نعت ہوئے گی اب آپ شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرنا آخری اعلان میں ربیع الاول شریف کا چاند چڑھ گیا آج الحمدللہ ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ ہو گئی کہ ہر بندہ اپنے آقا کریم علیہ السلام دے نال محبت کا اظہار کر دیا ہر بندہ اپنے گھر دے ہوتے ملاد شریف واسطے ایک پرچم ضرور لے رہا ہے اپنے گھروں کے اوپر پرچم لہراؤ اپنے گھروں سجاؤ نبی کریم علیہ السلام کے ذکر پاک دیا محفل سجاؤ اور اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکتا ہے کثرت مصطفیٰ کی ذات درود و سلام پڑھو درود پاک دے نظرانے پیش کرو آپ کے بدا بھائی